السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا ہی عجیب سا سوال، موسیقہ خیز بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے، اور آتا صرف خواتین کی طرف سے ہے، اور وہ سوال ہے حور سے متعلق۔ اور وہ حور سے متعلق سوال یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کو حور ملے، اور میں ایسی دعا کرنا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر صرف میرا ہی رہے اور جنت میں اسے کوئی حور نہ ملے۔ تو جنت میں تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اللہ میری اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو اب وہ اپنے ذہن سے سوچ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ یہ سوال کرتی بھی ہیں اور سامنے رکھتی بھی ہیں، اور کامنٹ سیکشن میں بھی کہتی ہیں، میسیجز پر، واٹس ایپ پر، مختلف پلیٹ فارمز پہ میرے پاس یہ سوال آتا ہے۔ انسٹا پر بھی ابھی ریسنٹلی یہ سوال آیا ہے، تو میں کہا اس کو ایڈریس کر لوں، شاید پہلے بھی کیا ہو۔ دیکھیں، جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، ٹھیک ہے، دعا بھی ساری قبول ہوگی، لیکن ان ساری خواہشات کا اور دعاؤں کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہونا چاہیے نا۔ آپ دوسرے کی نعمتوں میں ڈنڈے مارنے کی کیوں دعا کریں گے؟ یہ تو اصول جنت کے خلاف ہو گیا نا۔ یہ بغض، حسد، عناد، غصہ، دوسرے کے پاس فلاں چیز نہ ہو، یہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ان روحانی بیماریوں کو نکال کر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے جو دو پانیوں سے ہم گزریں گے، ان میں سے ایک پانی ہماری ظاہری کثافتوں کو دور کر دے گا، اور دوسرا پانی ہماری باطنی کثافتوں کو دور کر دے گا۔ تو جب جنت میں داخل ہوں گے تو ظاہر اور باطن دونوں کثافتوں سے دور ہو کے داخل ہوں گے۔ تو اب آپ کا اس طرح کی دعا کرنا جنت میں بنے گا ہی نہیں، کیونکہ اس میں دوسرے کی نعمتوں کے حق میں ڈاکہ ہے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایسی دعائیں نہیں کرنی، کیونکہ یہ بھی دوسرے کے حق میں ڈاکہ ہے۔ یہ تو ایسی دعا ہو گئی نا کہ اللہ فلاں کو فلاں نعمت نہ دینا۔ بھئی تمہیں کیا مسئلہ ہے اس سے؟ رب جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، تم ہوتے کون ہو اس کے دین میں دخل اندازی کرنے والے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا۔ آپ اپنے لیے جو چاہے مانگو۔ بھائی دیکھیں نا، اگر وہ بھی پلٹ کے اس طرح کوئی دعا آپ کے حق میں مانگنا شروع کر دے کہ اللہ اس سے اس کی ساری کنیزیں لے لے جنت کی۔ میں نہیں چاہتا کہ جنت میں کنیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو، میں چاہتا ہوں یہ مجھے اپنے ہاتھ سے جنت میں بھی کھانے پکا کے کھلائے۔ وہی بات اس پر بھی ہو جائے گی۔ بھئی اسے اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو اللہ نے خادمائیں دی ہیں، اللہ اس کے تھاٹ پر کھانا حاضر کر دے گا۔ تم نے اس سے جنت میں بھی ضرور روٹیاں بلوانی ہیں اور کھانے پکوانے ہیں۔ تم اس کے حق میں کیوں ڈاکے، اس کی نعمتوں میں کیوں ڈاکے مارتے ہو؟ تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے۔ اچھا، پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے یہ بات تو ہمیں بتا دی کہ جنتی عورت جو ہے وہ تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی، تو جب وہ جنتی حوروں کو دیکھے گا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو دیکھے گا تو بیوی کے حسن و جمال کو حوروں سے بہت زیادہ پائے گا، اور اس کی فضیلت کو بھی زیادہ پائے گا، تو پھر وہ حوروں کی طرف کیوں جائے جب اسے زیادہ اچھی چیز مل رہی ہے؟ بھئی وہ اپنی نعمتوں کی طرف کیوں نہ پلٹے؟ اللہ نے اسے جب نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں میں وہ آئے گا۔ جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کو ملے گا، جو اس کی اپنی نعمتیں ہیں اس کو انجوائے کرے گا۔ بیوی سارا وقت تو اس کے سامنے نہیں بیٹھی ہوگی نا، جنت میں اور بھی بہت سارے کام ہوں گے۔ جنت کوئی وہ اس طرح کا رومانٹک گیٹ اوے تھوڑی ہے جو ہم نے ایک ذہن میں بنا رکھا ہے کہ میں، میرا شوہر اینڈ دیٹس اٹ۔ جنت از ناٹ اے رومانٹک گیٹ اوے۔ جنت از ناٹ کوئی عیاشی کی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی رومانٹک گیٹ اوے بھی نہیں ہے۔ ایک پاک صاف جگہ ہے، اس کو پاک صاف ذہن سے دیکھیں۔ ہمارے ہاں نوجوان لڑکے بھی سوال کرتے ہیں عجیب و غریب سے، وہ جب الٹی سیدھی موویاں دیکھتے ہیں نا، دنیا میں گندی غلیظ موویاں دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حوروں کے ساتھ بھی ایسے تعلقات ہوں گے۔ استغفر اللہ العظیم پڑھا کریں اپنی اس غلط سوچ کے اوپر کہ شیطانی معاملات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو پاک رکھا ہے، اور پاکیزہ جگہ ہے، اور وہاں پر پاک لوگ پاک سوچ کے ساتھ داخل ہوں گے، اور ان کے دل بھی پاک ہوں گے۔ تو اس لیے پاکیزگی کو اختیار کریں، اور اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے کہ ہم تمہارے لیے تقوی کا انتظام کیا ہے، تو جو اس تقوی کے راستے کو اختیار کرے گا تو یہی وہ لوگ ہوں کہ وہ جنتوں میں داخل ہوں گے۔ یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو اپنی زندگیوں میں تقوی کو داخل کریں، پاک بازی اور پرہیزگاری کو داخل کریں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہاں پر تو پاکی اختیار کروں اور وہاں چاہے شیطنت کے بازار گرم کرتا پھروں، استغفر اللہ العظیم۔
تو اس لیے اپنی سوچوں کو بالکل پاک رکھیں، دوسرے کے حق میں ڈنڈے نہ ماریں، دوسرے کے حق کے اندر نعمتوں میں کمی کی خواہشات نہ رکھیں۔ یہ جو آپ کے اندر جتنے اندر لاوے ابل کے باہر آ رہے ہیں، یہ جنت میں ان تمام لاووں پہ ڈھکن دے دیے جائیں گے، تو آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہوگی تو آپ ٹینشن کیوں لیں اس چیز کی؟ اب دیکھیں نا، دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال ہے، جس کے پاس مال نہیں اسے مال کی ٹینشن ہے، جس کے پاس مال ایسے زمین پہ کارپیٹ کی طرح بچھا پڑا ہے اسے مال کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ اس سے مال کا رونا روئیں، وہ کہتے ہیں یار مال تم مال کا رونا لیتے، چل یہاں سے اٹھا لے 2-4 کروڑ اٹھا لے، میرے کھربوں میں سے 2-4 تو کروڑ اٹھا بھی لے گا تو مجھے فکر نہیں ہوگی۔ وہ ہمارے ہاں کچھ پولیٹیشنز ہیں نا، گھر پہ ریڈ پڑتی ہے ان کے تو پیسے پکڑے نہ جائیں تو اربوں جلا دیتے ہیں، کروڑوں جلا دیتے ہیں، راکھ کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، ڈونٹ ہیو ٹو نیم پیپل۔ ان کے وہ ویلیو ہی نہیں ہے اس پیسے کی۔ وہ کہتے ہیں پھنس گئے تو زیادہ برے پھنسیں گے، یہ تھوڑے سے جل گئے تو ٹھیک ہے، ابھی اور بہت آنے ہیں اور ابھی بہت پڑے ہیں۔ تو اینی وے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر یہ ٹینشنیں ہوں گی نہیں، تو آپ پھر ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ آپ اس چیز کی ٹینشن ہی نہ لینا جو آپ کے حق، آپ کا اس کے اندر بس ہی نہیں چلنا، اور اپنی دعاؤں کو وہاں لگائیں جہاں دعاؤں کو لگنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے شوہر کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں جس طرح دنیا میں ساتھ رکھا ہے جنت میں بھی ساتھ رکھ، اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہماری کوتاہیوں کو بخش دے، ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو جنت میں داخل فرما، اور ہمیں اکٹھا رکھ، اور ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ فرما، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرما، حضور کا دیدار نصیب فرما، حضور کا پڑوس نصیب فرما۔ اس طرح اور بہت ساری دعائیں ہیں جو اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ وہیں آ کے سوئی کیوں اٹک جاتی ہے 3 لیٹرز کے اوپر، ہے واو رے، بس وہیں سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ ایسے نہ سوئیوں کو اٹکایا کریں، بہت وسعت ہے انسان کے ذہن میں، اپنے ذہن میں بھی وسعت پیدا کریں اور اپنے دل میں بھی وسعت پیدا کریں، اور جن چیزوں کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں وہ پریشانی کے تمام علامات جب دور ہو جائیں گے تو پھر پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے ذہن کو وہاں مرکوز رکھیں، اور جنت میں بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اچھا، جنت کے جو پلے لسٹ ہے نا، اس میں کوئی 550 سے زائد درست ہیں، اور جنتی عورت کی جو پلے لسٹ ہے اس میں بھی کچھ 70 سے زائد ویڈیوز موجود ہیں۔ تو اس میں بھی خواتین کہتی ہیں کہ بھئی آپ نے یہاں 70 دیے اور وہاں یہاں پہ صرف 70 دیے، وہاں 550۔ دیکھیں وہ جو 550 دیے وہ صرف ساری کی ساری مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ جنت کی نعمتوں کا جب ذکر ہوتا ہے اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں۔ وہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو صرف خاص مرد کے لیے ہیں، تو کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو صرف خاص عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے ہوتا کیا ہمارے ہاں جب ہم جنت کا ذکر کرتے ہیں تو اب ہم چونکہ صیغہ مرد استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اسے مردوں کے لیے ہے، کہ وہ ایک درخت کے پاس پہنچے گا، اس کا پھل اسے اچھا لگے گا تو درخت کی ٹہنی اس تک جھک جائے گی تو وہ پھل توڑ لے گا، وہ پھل توڑے گا تو وہ پھل ایکچولی اس کی جگہ 2 لگ جائیں گے۔ تو یہ صرف مرد کے لیے نہیں، عورت کے لیے بھی ہے۔ عورت بھی جنت میں اپنے کسی درخت کے پاس سے گزرے گی اور چاہے گی کہ پھل کو کھائے تو وہ پھل اس کے پاس لو رو کے آ جائے گا، اسے توڑ لے گی۔ وہ جب توڑے گی اسے تو اس شاخ پر اور 2 پھل لگ جائیں گے اس ایک پھل کی جگہ۔ ایسی جیسے مردوں کے لیے ہے کہ خادم ان کے ہاں اتنا ہی شربت لے کر آئیں گے جتنی ان کو خواہش ہوگی، تو یہ بات عورت کے لیے بھی ہے کہ عورت کے لیے بھی وہ اتنا ہی اس کی خادمائیں شربت لے کر آئیں گی جتنا اس کی خواہش ہوگی۔ تو یہاں پر کبھی صیغہ واحد استعمال کیا جاتا ہے، 1 جنڈر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو نعمت ہوتی ہے عام ہوتی ہے، تو اس کا مطلب خاص نہیں ہوتا صرف مردوں کے لیے۔ تو پلیز آپ اپنے ذہن کو ذرا وسعت دیں، اور زبان جو ہے نا، اردو زبان، اس کے اندر بعض دفعہ جو ہے ایک صیغہ استعمال کیا جاتا ہے مذکر کا، لیکن اس سے مطلب دونوں ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ اسلوب ہے۔ اب دیکھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تو کیا اس میں ایمان والیاں داخل نہیں ہیں؟ ایمان والیاں بھی داخل ہیں، دونوں داخل ہیں۔ تو بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔